میں نے کہا خالہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں، ایسے میں میرا دل لگ جائے گا۔ ایک بار خالہ نے مجھے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں پہلے تو گم سم سی ہو گئی۔ خالہ کے گھر پر رہ رہی تھی، خالہ کے بیٹے سے کیسے انکار کرتی؟ میں نے کہا خالہ حارث مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور میں اس کے لیے اس طرح کے کوئی جذبات نہیں رکھتی اور نہ ہی رکھ سکتی ہوں۔ میری خالہ نے دوبارہ مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، البتہ حارث مجھے ضرور گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ انہی دنوں میری ملاقات یاسر سے ہوئی۔ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہ بھی اسی اسکول کا ٹیچر تھا، کافی اچھے مزاج کا تھا، عورت کی عزت کرنا جانتا تھا، بڑی تمیز سے بات کرتا تھا۔ مجھے وہاں پر نوکری کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے جب اس نے ایک بار مجھ سے کہا کہ مس جویریہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں اپنی بہن اور والدہ کو آپ کے رشتے کے لیے آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں؟ میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے یاسر سے محبت تھی، لیکن مجھے وہ برا نہیں لگتا تھا، اچھا تمیزدار تھا۔ پھر شادی تو مجھے کرنی ہی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں، ددیال والوں نے میری ہر چیز پر قبضہ کر کے مجھے بے دخل کر دیا ہے، اس لیے میں خالہ کے گھر رہتی ہوں۔ وہ چاہے تو میری خالہ سے میرا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب میں گھر گئی تو میں نے خالہ سے یاسر کا ذکر کر دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اس وقت حارث بھی وہیں موجود تھا۔ میرے منہ سے یہ سب سن کر بڑی تیکھی نظروں سے مجھے نواز رہا تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ خالہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے تو میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں۔ حارث اس وقت پانی پی رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے گلاس پکڑا، زمین پر زور سے مارا۔ کانچ کا گلاس تھا اس لیے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ خالہ کہنے لگی حارث یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا میں ہوں ہی بدتمیز۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا، دروازہ بھی بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی میں کیا کروں اس لڑکے کا، بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے مجھے۔ میں نے خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے فرش سے کرچیاں اٹھانے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ چند ماہ کی بات ہے، یاسر سے شادی ہو جائے گی تو میری اس بدتمیز شخص سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن کہاں، قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یاسر کی والدہ اور بہن آئیں، میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، لیکن اسی وقت یاسر کی جاب دبئی میں لگ گئی۔ وہ بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا جویریہ بس 1 سال کی بات ہے، دبئی میں سیٹل ہوتے ہی میں 1 سال میں تمہیں کراچی سے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے جلدی